السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک ایسی فلم کی جو پہلی نظر میں تو ایک عام سروائیول سٹوری لگتی ہے، لیکن جیسے جیسے آگے بڑھتی ہے یہ انسانی نفسیات، طاقت، غرور اور انتقام کی ایک ایسی داستان بن جاتی ہے جو آخر تک آپ کو حیران کر رکھتی ہے۔ اس فلم کی سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ یہاں اصل دشمن جنگل، بھوک یا سمندر نہیں، بلکہ انسان کا اپنا ذہن ہے۔ تو آئیے بغیر کسی تاخیر کے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ کہانی ایک بڑی کمپنی سے شروع ہوتی ہے جہاں لنڈا نامی خاتون کئی سالوں سے ملازمت کر رہی ہے۔ اس کی رپورٹس اتنی بہترین ہوتی ہیں کہ سینئر افسران بھی اس کے کام کی تعریف کرتے ہیں، لیکن جب بھی کریڈٹ کا وقت آتا ہے تو کریڈٹ کسی اور کو دے دیا جاتا ہے۔ لنڈا کبھی شکایت نہیں کرتی، اسے یقین ہوتا ہے کہ ایک نہ ایک دن اس کی محنت ضرور رنگ لائے گی۔ کچھ لوگ اس کی سادگی کا مذاق اڑاتے ہیں، کچھ اسے نظر انداز کرتے ہیں۔ وہ اپنی زندگی کا بہترین وقت اس کمپنی کو دے چکی ہے، لیکن کئی سالوں سے اس کی پروموشن نہیں ہوئی۔ ہر سال اس کے خواب ٹوٹ جاتے ہیں۔ اسی دوران کمپنی کے مالک کی اچانک موت ہو جاتی ہے۔ چند دن بعد مالک کا بیٹا بریڈلی کمپنی کا نیا CEO بن جاتا ہے۔ بریڈلی ایک انتہائی امیر، خود پسند اور مغرور انسان ہے۔ اس نے زندگی میں کبھی مشکلات کا سامنا نہیں کیا۔ وہ ہر چیز کو پیسے اور طاقت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ اس کے لیے انسان کی قابلیت سے زیادہ اس کا لباس، انداز اور تعلقات اہم ہوتے ہیں۔ دفتر میں اس کی آمد کے بعد ماحول مکمل طور پر بدل جاتا ہے۔ ہر کوئی اسے خوش کرنے میں لگ جاتا ہے۔ لنڈا کو امید ہوتی ہے کہ شاید نیا مالک اس کی برسوں کی محنت کو دیکھے گا۔ وہ دل ہی دل میں اس کی پروموشن کا انتظار کر رہی ہوتی ہے، جس کی وہ کئی سالوں سے حقدار تھی۔ بریڈلی اعلان کرتا ہے کہ کمپنی کے نئے سینئر ایگزیکٹو کے طور پر اس کا اپنا دوست منتخب کیا گیا ہے، اور لنڈا خاموش کھڑی رہ جاتی ہے۔ اسے یقین نہیں آتا کہ برسوں کی محنت ایک لمحے میں ختم ہو گئی۔ وہ ہمت کر کے بریڈلی کے آفس میں جاتی ہے۔ وہ بڑے ادب سے پوچھتی ہے، سر، کیا میں جان سکتی ہوں کہ مجھ میں ایسی کون سی کمی تھی جس کی وجہ سے مجھے پروموشن نہیں ملی؟ بریڈلی جواب دیتا ہے، یہ عہدہ تمہارے لیے نہیں تھا، میرا دوست تم سے زیادہ بہتر ہے۔ وہ مزید کچھ نہیں کہتی اور خاموش آفس سے باہر نکل جاتی ہے، لیکن اس کے چہرے سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اس کا دل اندر سے ٹوٹ چکا ہے۔ دفتر کی تھکن اور لوگوں کے رویے سے تنگ آ کر جب لنڈا شام کو گھر واپس پہنچتی ہے تو اس کا استقبال اس کا ننھا سا طوطا کرتا ہے۔ وہ طوطا ہی اس کا واحد ساتھی ہوتا ہے۔ لنڈا روز اس سے ایسے باتیں کرتی ہے جیسے وہ اس کی ہر بات سمجھتا ہو۔ وہ مسکراتے ہوئے کہتی ہے، آج بھی پروموشن نہیں ملی، کسی اور کو مل گئی، لیکن کوئی بات نہیں، شاید اگلا سال میرا ہو۔ طوطا اپنی مخصوص آواز میں جواب دیتا ہے تو لنڈا کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ یہی چند لمحے اس کی ساری تھکن کم کر دیتے ہیں۔ لنڈا کی ایک عجیب مگر دلچسپ عادت بھی ہوتی ہے۔ وہ اپنے فارغ وقت میں سروائیول سے متعلق کتابیں پڑھتی رہتی ہے۔ اس کے گھر میں کئی الماریاں سروائیول سے متعلق بہت ساری کتابوں سے بھری ہوتی ہیں۔ صرف کتابیں ہی نہیں بلکہ وہ روزانہ سروائیول ڈاکومنٹریز اور ویڈیوز بھی دیکھتی ہے۔ دنیا کے مختلف جنگلات، سنسان جزیروں اور خطرناک علاقوں میں زندہ رہنے والے لوگوں کی کہانیاں اسے بے حد پسند ہوتی ہیں۔ چند دن بعد کمپنی کی اعلیٰ انتظامیہ ایک اہم بزنس میٹنگ کے لیے پرائیویٹ طیارے میں سفر کر رہی ہوتی ہے۔ اس جہاز میں بریڈلی، لنڈا اور دوسرے سینئر ایگزیکٹوز بھی موجود ہوتے ہیں۔ جہاز کے اندر بھی وہی ماحول ہوتا ہے جو دفتر میں تھا۔ بریڈلی کے دوست لنڈا کا بار بار مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں۔ کوئی اس کے لباس پر ہنستا ہے تو کوئی اس کی ویڈیوز دیکھ کر ہنستا ہے۔ لنڈا ہر بات خاموشی سے برداشت کرتی رہتی ہے۔ وہ کھڑکی سے باہر دیکھنے لگتی ہے تاکہ کسی کی بات اس کے دل کو مزید زخمی نہ کرے۔ اسی دوران اچانک موسم خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ آسمان پر کالے بادل چھا جاتے ہیں، تیز ہوائیں چلنے لگتی ہیں۔ چند ہی لمحوں میں جہاز شدید طوفان کی زد میں آ جاتا ہے۔ جہاز زور زور سے ہلنے لگتا ہے۔ مسافر اپنی سیٹیں مضبوطی سے پکڑ لیتے ہیں۔ فضا میں بجلی چمکنے لگتی ہے۔ پائلٹ کنٹرول روم سے اعلان کرتا ہے، سب لوگ اپنی سیٹ بیلٹیں باندھ لیں، لیکن حالات ہر گزرتے لمحے کے ساتھ مزید خراب ہوتے جا رہے ہوتے ہیں۔ اچانک جہاز کو زوردار جھٹکا لگنے لگتا ہے۔ اوپر موجود سامان نیچے گرنے لگتا ہے۔ لوگ چیخنے لگتے ہیں، اور پھر اچانک جہاز کے ایک انجن میں آگ بھڑک اٹھتی ہے۔ پورا کیبن دھوئیں سے بھر جاتا ہے۔ جہاز کا ایک حصہ ٹوٹ جاتا ہے۔
پائلٹ پوری کوشش کرتا ہے کہ جہاز کو سنبھال سکے، لیکن اب بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ کنٹرول مکمل طور پر ختم ہو جاتا ہے، جہاز تیزی سے نیچے گرنے لگتا ہے۔ لنڈا اپنی آنکھیں بند کر کے آخری بار زندگی کے بارے میں سوچتی ہے، اور پھر زوردار دھماکے کے ساتھ طیارہ سمندر میں جا گرتا ہے۔ لنڈا بہت مشکل سے اپنی سیٹ بیلٹ کھولتی ہے اور جہاز سے باہر نکلتی ہے۔ شدید دھماکے کے بعد ہر طرف خاموشی چھا جاتی ہے، صرف سمندر کی لہروں کی آواز سنائی دے رہی ہوتی ہے۔ صبح کی پہلی کرن نمودار ہوتی ہے تو لنڈا آہستہ آہستہ اپنی آنکھیں کھولتی ہے۔ وہ خود کو ایک ویران ساحل پر پڑا ہوا پاتی ہے۔ اس کے جسم پر معمولی زخم ہوتے ہیں، پورا جسم تھکن سے چور ہوتا ہے۔ چند لمحوں کے لیے اسے سمجھ نہیں آتا کہ وہ زندہ ہے یا کوئی خواب دیکھ رہی ہے۔ وہ مشکل سے اٹھتی ہے اور اپنے چاروں طرف نظر دوڑاتی ہے۔ جہاں تک نگاہ جاتی ہے صرف سمندر، ریت، گھنے درخت اور خاموشی نظر آتی ہے۔ کوئی انسان دکھائی نہیں دیتا۔ لنڈا گہری سانس لیتی ہے، اسے یقین آ جاتا ہے کہ وہ کسی ویران جزیرے پر آ چکی ہے، لیکن وہ ہار ماننے والوں میں سے نہیں ہوتی۔ وہ فوراً خود کو سنبھالتی ہے اور دوسرے زندہ بچ جانے والوں کی تلاش شروع کر دیتی ہے۔ کچھ دور جانے کے بعد اسے ریت پر کسی انسان کے قدموں کے نشان دکھائی دیتے ہیں۔ وہ ان کا پیچھا کرتی ہے۔ چند لمحوں بعد اسے بریڈلی بے ہوش حالت میں پڑا ملتا ہے۔ اس کے سر سے خون بہہ رہا ہوتا ہے اور ایک ٹانگ بری طرح زخمی ہوتی ہے۔ لنڈا چند سیکنڈ کے لیے خاموش کھڑی رہتی ہے۔ اس کے ذہن میں دفتر کے تمام وہ لمحے تازہ ہو جاتے ہیں جب اسی شخص نے اسے ذلیل کیا تھا۔ وہ چاہتی تو اسے وہیں چھوڑ کر چلی جاتی، لیکن اس کا ضمیر اسے ایسا کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ وہ سمندر سے پانی لا کر اس کا چہرہ صاف کرتی ہے، پتے پھاڑ کر زخم باندھتی ہے، اور کافی دیر بعد بریڈلی کو ہوش آ جاتا ہے۔ آنکھ کھلتے ہی بریڈلی گھبرا جاتا ہے، ادھر ادھر دیکھتا ہے۔ ہم کہاں ہیں؟ لنڈا آہستہ سے جواب دیتی ہے، لگتا ہے ہم کسی جزیرے پر پھنس گئے ہیں۔ بریڈلی فوراً اٹھنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن شدید درد کی وجہ سے وہ دوبارہ گر جاتا ہے۔ پہلی بار اس کی آنکھوں میں خوف نظر آتا ہے۔ کچھ گھنٹے گزر جانے کے بعد دھوپ تیز ہو جاتی ہے۔ لنڈا سمجھ جاتی ہے کہ اگر انہوں نے جلدی پانی اور پناہ گاہ کا انتظام نہ کیا تو رات گزارنا مشکل ہو جائے گا۔ وہ درختوں کی شاخیں اکٹھی کرنا شروع کرتی ہے۔ بریڈلی حیرت سے اسے دیکھتا رہتا ہے۔ تم یہ سب کیسے جانتی ہو؟ لنڈا مختصر جواب دیتی ہے، میرے والد مجھے بچپن میں کیمپنگ کے لیے لے جایا کرتے تھے۔ اسی دوران وہ بڑے پتوں اور لکڑیوں سے ایک عارضی جھونپڑی بنا لیتی ہے، پھر بارش کا پانی جمع کرنے کے لیے درختوں کے بڑے پتے ترتیب سے رکھ دیتی ہے۔ بریڈلی پہلی بار محسوس کرتا ہے کہ دفتر میں خاموش رہنے والی حقیقت میں اس سے کہیں زیادہ قابل ہے۔ بریڈلی پہلی بار لنڈا کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ شام ہونے لگتی ہے، دونوں کئی گھنٹوں سے بھوکے ہوتے ہیں۔ لنڈا جنگل میں جا کر کھانے کے قابل پھل تلاش کرتی ہے۔ بریڈلی خاموشی سے اسے دیکھتا رہتا ہے۔ اس کے ذہن میں پہلی بار احساس ہوتا ہے کہ اگر لنڈا نہ ہوتی تو شاید وہ زندہ نہ بچتا۔ لنڈا بریڈلی کے لیے مچھلی پکڑ کر لاتی ہے اور اسے بنا کے دیتی ہے، لیکن بریڈلی بہت مشکل سے مچھلی کھاتا ہے کیونکہ اس نے کبھی ایسا کھانا نہیں کھایا ہوتا۔ اگلے دن بریڈلی لنڈا کے ساتھ ایک باس کی طرح پیش آتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں، میں اپنے آپ کو خود سنبھال سکتا ہوں۔ یہ سنتے ہی لنڈا کچھ سوچتی ہے اور وہاں سے اپنا سامان لے کر چلی جاتی ہے۔ بریڈلی کہتا ہے، تم بے شک جاؤ، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جیسے جیسے ٹائم گزرتا ہے، بریڈلی کو احساس ہوتا ہے کہ وہ لنڈا کے بغیر یہاں سروائیو نہیں کر سکتا۔ وہ چیختا ہے اور مدد مانگتا ہے۔ رات گزر جاتی ہے۔ بریڈلی کی حالت بہت خراب ہو چکی ہوتی ہے۔ لنڈا واپس آتی ہے اور بریڈلی کو پانی پلاتی ہے اور کہتی ہے، یہ آفس نہیں ہے بریڈلی۔ اگلے سین میں لنڈا اور بریڈلی بات کر رہے ہوتے ہیں اور لنڈا اسے بتاتی ہے کہ وہ شکار کے لیے جا رہی ہے۔ لنڈا جنگل میں شکار ڈھونڈتی ہے اور ایک بڑے جانور کا شکار کر کے لاتی ہے۔ اگلے دن بریڈلی پھر ضد کرتا ہے کہ وہ اپنے رہنے کا انتظام اور کھانے کا انتظام خود کرے گا۔ یہ کہہ کے وہ اپنے لیے رہنے کا انتظام کرنے لگتا ہے۔ لنڈا جو کہ یہ سب پہلے سے کر رہی ہوتی ہے، اس کے لیے تو یہ سب آسان تھا، لیکن اس بار بریڈلی پھر مشکل میں آ جاتا ہے۔ وہ اپنے کھانے کا انتظام نہیں کر پاتا۔ یہی بات بریڈلی کے غرور کو مسلسل ٹھیس پہنچا رہی ہوتی ہے۔ وہ خود کو ایک بے بس انسان دیکھنے کا عادی نہیں تھا اور پھر مدد کے لیے لنڈا کے پاس جاتا ہے۔ لنڈا اسے دیکھ کے سمجھ جاتی ہے کہ وہ بھوکا ہے۔ لنڈا اسے کھانا دیتی ہے۔ ایک رات بریڈلی لنڈا کو دھوکا دیتا ہے۔ دونوں آگ کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں۔ بریڈلی لنڈا کے لیے کھانا لاتا ہے اور کہتا ہے،
آج کھانا میری طرف سے۔ لنڈا خوش ہوتی ہے اور کھانا شروع کرتی ہے۔ تھوڑی دیر بعد لنڈا کو چکر آنے لگتے ہیں اور وہ گر جاتی ہے۔ اس کا جسم بے جان ہو جاتا ہے۔ بریڈلی جھاڑیوں میں سے کشتی نکالتا ہے۔ اس کے اوپر اس نے کھانے کا سارا سامان رکھا ہوتا ہے۔ لنڈا کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ بریڈلی نے اسے دھوکہ دیا ہے۔ بریڈلی کشتی پانی میں اتارتا ہے۔ وہ بہت زیادہ دور نہیں جا پاتا اور ڈوبنے لگتا ہے۔ کشتی ٹوٹ جاتی ہے۔ لہریں اسے واپس کنارے پہ لے آتی ہیں۔ اس کے بعد لنڈا کا رویہ اس کے ساتھ بالکل بدل جاتا ہے۔ چند دن بعد لنڈا ساحل پر لکڑیاں جمع کر رہی ہوتی ہے۔ اچانک اسے سمندر میں دور ایک کشتی نظر آتی ہے۔ پہلے تو اسے یقین نہیں آتا۔ واقعی کشتی آہستہ آہستہ جزیرے کی طرف آ رہی ہوتی ہے۔ لنڈا پہلے تو خوش ہوتی ہے، لیکن پھر اچانک اس کے چہرے کے تاثرات بدل جاتے ہیں۔ اس کے ذہن میں ایک عجیب سی سوچ آتی ہے۔ اگر میں واپس چلی گئی تو کیا ہوگا؟ کیا پھر وہی دفتر، وہی ذلت، وہی نظر انداز ہونا، وہی بریڈلی؟ یہ سوال اس کے ذہن میں بار بار گونجنے لگتا ہے۔ کشتی ساحل کے قریب پہنچتی ہے۔ اس میں موجود لوگ فوراً لنڈا کو پہچان لیتے ہیں۔ وہ خوشی سے اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ ان میں بریڈلی کی منگیتر اور اس کا قریبی دوست بھی شامل ہوتے ہیں۔ وہ بے حد خوش ہوتے ہیں کہ کم از کم کوئی تو زندہ ملا۔ سب سے پہلے سوال یہی ہوتا ہے، بریڈلی کہاں ہے؟ لنڈا انہیں بتاتی ہے کہ بریڈلی زندہ ہے اور اس کے ساتھ ہے۔ بریڈلی کی منگیتر کہتی ہے، مجھے بریڈلی کے پاس جانا ہے، اور وہ بریڈلی کو پکارنے لگتی ہے اور لنڈا سے کہتی ہے، مجھے جلدی بریڈلی کے پاس لے چلو۔ لنڈا جان بوجھ کر ان لوگوں کو جزیرے کے ایسے حصے کی طرف لے جاتی ہے جہاں زمین انتہائی خطرناک ہوتی ہے۔ وہاں خطرناک چٹانیں ہوتی ہیں۔ راستہ مشکل سے مشکل تر ہوتا جاتا ہے۔ اچانک ایک حادثہ پیش آتا ہے۔ کشتی سے آنے والے لوگ شدید خطرے میں پھنس جاتے ہیں۔ صورتحال انتہائی خراب ہو جاتی ہے۔ ان کا زندہ بچنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔ لنڈا کچھ لمحوں تک خاموش کھڑی سب کچھ دیکھتی رہتی ہے۔ اس کے چہرے پر خوف بھی ہوتا ہے اور عجیب سا سکون بھی۔ رات کے وقت وہ اکیلی بیٹھی ہوتی ہے۔ پہلی بار اسے اپنے کیے پر افسوس محسوس ہوتا ہے۔ وہ رونے لگتی ہے۔ اسے احساس ہوتا ہے کہ اب وہ پرانی لنڈا نہیں رہی۔ طاقت نے اسے اندر سے بدل دیا ہے۔ لیکن اگلے ہی لمحے وہ خود کو سنبھال لیتی ہے، جیسے اس نے اپنے ضمیر کی آواز کو خاموش کر دیا ہو۔ دوسری طرف بریڈلی دور سے کچھ چیزیں دیکھ لیتا ہے۔ اسے اندازہ ہوتا ہے کہ لنڈا نے اس سے بڑی حقیقت چھپائی ہے۔ وہ فوراً اسے ڈھونڈنا شروع کر دیتا ہے۔ آخرکار دونوں کا سامنا جنگل کے درمیان ہوتا ہے۔ بریڈلی غصے سے پوچھتا ہے، تم نے انہیں میرے پاس کیوں نہیں آنے دیا؟ لنڈا خاموش رہتی ہے۔ یہ خاموشی ہی اس کے سوال کا جواب بن جاتی ہے۔ بریڈلی سب کچھ سمجھ جاتا ہے۔ اسی لمحے دونوں کے درمیان زبردست لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ کبھی وہ جنگل میں ایک دوسرے کا پیچھا کرتے ہیں، کبھی چٹانوں پر دھکم پیل ہوتی ہے اور کبھی ساحل پر ہاتھا پائی۔ دونوں بری طرح سے زخمی ہو جاتے ہیں۔ لیکن اب یہ صرف زندہ رہنے کی جنگ نہیں تھی، یہ طاقت، غرور اور انتقام کی جنگ بن چکی تھی۔ آخرکار ایک شخص دوسرے پر غالب آ جاتا ہے۔ فلم یہاں اس منظر کو اس انداز میں پیش کرتی ہے کہ ناظرین آخری لمحے تک بے یقینی میں رہتے ہیں۔ کچھ عرصے بعد دنیا بھر میں خبر پھیل جاتی ہے کہ اس حادثے میں صرف ایک شخص ہی زندہ بچا۔ وہ واپس آ کر میڈیا انٹرویوز دیتا ہے، اخبارات اس کی کہانی شائع کرتے ہیں، ایک کتاب لکھی جاتی ہے، لوگ اسے ایک ہیرو سمجھنے لگتے ہیں۔ لیکن صرف ناظرین ہی جانتے ہیں کہ اس جزیرے پر اصل حقیقت کیا تھی۔ وہ جانتے ہیں کہ زندہ بچ جانے والا شخص صرف حادثے سے نہیں بچا، اپنے اندر کے اندھیرے سے لڑا اور شاید اس سے ہار گیا۔ فلم کا اختتام ایک بڑے سوال کو چھوڑ جاتا ہے، کیا طاقت انسان کو بدل دیتی ہے؟ کیا طاقت صرف انسان کی اصل شخصیت کو دنیا کے سامنے لے آتی ہے؟ لنڈا ابتدا میں ایک مظلوم عورت تھی، لیکن جب اسے اختیار ملا، وہ بھی وہی غلطیاں کرنے لگی جن کا وہ خود شکار تھی۔ سینڈ ہیلپ اسی لیے صرف ایک سروائیول فلم نہیں، بلکہ انسانی نفسیات، طاقت، لالچ اور انتقام کی ایک گہری کہانی ہے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ مووی ایکسپلینیشن پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔